الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اتنا برکت اور عظمت والا مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا کہ جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے زیادہ ہے۔ نفل کے بدلے میں فرض کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ نزول، برکت اور رحمت کا مہینہ ہے، جس میں رزق کی کشادگی و فراوانی کر دی جاتی ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس عظیم ماہ کو فضولیات میں مشغول ہو کر عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ جو طریقہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور بزرگان دین کا رہا ہے، ان کے اتباع کرتے ہوئے انہیں کے طریقے پر اس ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کو گزارنا چاہیے۔ چنانچہ اسی اہمیت کی تحت چند طریقے احادیث کی روشنی میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ناظرین محترم، ام المؤمنین سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 20 دن رات کے کچھ حصے میں شب بیداری فرماتے اور کچھ حصے میں آرام فرماتے۔ پھر جب آخری عشرہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ بحوالہ مسند امام اعظم، صفحہ نمبر 252، حدیث نمبر 171۔ ایک اور روایت میں فرماتی ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں مانگتے۔ بحوالہ شعب الایمان، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 310، حدیث نمبر 3625۔ نیز حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی بنسبت عبادت میں زیادہ جد و جہد کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح مسلم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 470، حدیث نمبر 2845۔ ناظرین محترم، مذکورہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک گزارنے کا انداز کتنا پیارا اور یاد الہی سے معمور ہوتا تھا۔ لہذا ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اچھی نیتوں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیارے انداز پر عمل کرتے ہوئے راتوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت میں گزاریں۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ ریاضت کے یہی دن، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان نزول رحمت اور نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ تو رب کو منانے اور اسے راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے اکابر و بزرگان دین یہ ماہ دن میں روزہ رکھ کر اور رات تلاوت قرآن اور عبادت میں گزارتے تھے۔ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان شریف میں 61 ختم کیا کرتے تھے، 30 دن میں اور 30 رات میں، اور 1 تراویح میں، اور 45 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے۔ بحوالہ بہار شریعت، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 695۔
نبی رحمت شفیع احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب میں نے کھانے اور خواہشات سے دن میں اسے روکے رکھا، میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے رب میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ بحوالہ الشفاعت فی حدیث النبوی صفحہ نمبر 252۔ ناظرین محترم، درۃ الناصحین میں نقل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ دو نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا نور رمضان اور نور قرآن۔ پھر عرض کی 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ ناظرین محترم، جس طرح ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنا اور رات میں عبادت کرنا ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، ویسے ہی اعتکاف کرنا بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت اور اسلاف کا طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف جیسی عظیم عبادت موجود تھی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہے کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں بھی رائج تھا، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا اعتکاف تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تواترات تھی، جیسا کہ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی، پھر ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 378۔ معتکف کے لیے ثواب کے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ بحوالہ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 425۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسا ہے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 257۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں خوب صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 حدیث نمبر 6 انہی سے مروی ہے، اور حدیث میں ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ بحوالہ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 311۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور ایک روایت کے مطابق اس ماہ میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ بحوالہ تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 321 حدیث نمبر 455۔ ناظرین محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کو گلیوں بازاروں اور چائے کباب سموسے اور دیگر پکوان کی دکانوں پر گزار کر ضائع نہ کریں کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ہر عشرے بلکہ ہر دن اور ہر لمحے کی قدر کریں، اور افطار کے وقت خصوصاً دعا کا اہتمام کریں۔ یہ ماہ تو صبر اور شکر کا ہے، لہذا وقت سحر
و افطار اتنا نہ کھا لیں کہ آزمائش میں پڑ جائیں، بلکہ شرع نے ہر چیز میں میانہ روی کو پسند کیا ہے تو اسی کے مطابق عمل کریں، اور اسی کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جسے اسی آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرنے کا حدیث پاک میں حکم مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم اس ماہ سیام، ماہ غفران کو کما حق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے مطابق گزار کر اپنی بخشش کا سامان کریں، آمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔